بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علی من اتبع الہدی۔ ہدایت کی اتباع کرنے والوں کو راحت دو جہاں قرآن چینل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہیں جو ایسے شخص پر رحم کرتا ہے جس پر بندے رحم نہیں کرتے۔ لاکھوں درود و سلام ہوں محمد و آل محمد پر۔ ہمارے آج کے سبق کا موضوع ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 196۔ تو آئیے پروردگار کے پاک نام سے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَتِمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ ترجمہ: اور تم لوگ اللہ کے لیے حج اور عمرہ مکمل کرو، پھر اگر تم لوگ راستے میں گھر جاؤ تو جیسی قربانی میسر آئے کر دو، اور جب تک قربانی اپنے مقام پر پہنچ نہ جائے اپنا سر نہ مونڈو۔ لیکن اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا اس کے سر میں تکلیف ہو تو وہ روزوں سے یا صدقے سے یا قربانی سے فدیہ دے دے۔ پھر جب تمہیں امن مل جائے تو جو شخص حج کا زمانہ آنے تک عمرے سے بہرہ مند رہا ہو وہ حسب مقدور قربانی دے دے، اور جسے قربانی میسر نہ آئے وہ 3 روزے ایام حج میں رکھے اور 7 واپسی پر۔ اس طرح یہ پورے 10 روزے ہوئے۔ یہ حکم ان لوگوں کے لیے ہے جن کے اہل و عیال مسجد الحرام کے نزدیک نہ رہتے ہوں، اور اللہ سے ڈرو اور جان رکھو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ تفسیر: حج ان مناسک سے عبارت ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عہد سے مکہ میں ادا کیے جاتے ہیں۔ اہل عرب بھی یہی عمل یعنی حج بجا لاتے تھے۔ اسلام نے اہل عرب کی بعض خرافات کی تطہیر کے بعد حقیقی حج کو برقرار رکھا۔ حج اسلامی شعار میں سے ایک ہے، بلکہ اسلام کا ایک اہم رکن ہے۔ حج کی 3 قسمیں ہیں: حج افراد، حج قران اور حج تمتع۔ مکہ کے باشندے حج افراد یا حج قران بجا لانے کے پابند ہیں، جبکہ دور سے آنے والے حج تمتع بجا لاتے ہیں۔ فقہ اہل بیت کے مطابق باہر سے آنے والوں کے لیے حج تمتع کے علاوہ دوسرے حج بجا لانا درست نہیں ہے۔ حج تمتع کی خصوصیات: حج تمتع کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں ایک ہی سفر میں حج اور عمرہ دونوں بجا لائے جاتے ہیں۔ یہ دور سے آنے والوں کے لیے ایک رعایت ہے، ایک سہولت ہے، جبکہ حرم کے نزدیک رہنے والوں کے لیے عمرے کی خاطر الگ سفر کرنا دشوار نہیں ہوتا۔ اس کی صورت یہ ہوگی کہ حج کے مہینوں یعنی شوال، ذوالقعدہ اور ذی الحجہ کے ابتدائی دنوں میں ایک میقات سے عمرہ کے لیے احرام باندھا جائے، مکہ پہنچ کر بیت اللہ کا طواف کیا جائے اور نماز بجا لائی جائے، پھر صفا و مروہ کے درمیان سعی کی جائے، پھر تقصیر کر کے احرام کھول دیا جائے تاکہ ان پابندیوں سے نکل آئیں جو احرام کی وجہ سے عائد ہو گئی تھی۔ پھر حج کے ایام آنے پر مکہ سے حج کے لیے احرام باندھا جائے۔ اس کو حج تمتع کیوں کہتے ہیں؟ وجہ تسمیہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ عمرہ سے فارغ ہونے کے بعد حج کے لیے دوبارہ احرام باندھنے تک کے عرصے میں
حاجی احرام کی پابندیوں سے آزاد رہتا ہے، اسی لیے اسے حج تمتع یعنی بہرہ مندی والا حج کہا گیا ہے۔ پھر جب حج کے ایام آئیں تو نئے سرے سے حج کے لیے مسجد الحرام سے احرام باندھے، وقوف عرفات بجا لائے، مشعر الحرام کی طرف روانہ ہو، پھر منا کی طرف جائے اور اعمال منا بجا لائے، پھر مکہ آئے اور طواف اور نماز بجا لائے، پھر صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرے، طواف النساء بجا لائے، پھر منا واپس جائے، وہاں چند شب بسر کرے اور شیطانوں کو پتھر مارے۔ آیت میں بیان ہونے والے احکامات حج یہ ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرہ محض اللہ سے تقرب حاصل کرنے کے لیے ہو، غیر خدا کے مقاصد اس میں شامل نہ ہوں۔ اور دوسرا حکم یہ ہے کہ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، اگر تم کہیں گھر جاؤ، احرام باندھنے کے بعد اگر تمہیں راستے میں کوئی ایسی رکاوٹ پیش آئے جس کی وجہ سے آگے جانا ممکن نہ ہو تو اونٹ، گائے اور بکری میں سے جو میسر آئے اللہ کے لیے قربان کر دو۔ اور تیسرا حکم اس میں یہ ہے کہ ولا تہلکو، یعنی مذکورہ قربانی جب تک اپنے مقام پر پہنچ نہ جائے سر نہ منڈو۔ مقام سے مراد حجاج کے لیے منا اور عمرہ کرنے والوں کے لیے مکہ ہے۔ واضح رہے کہ یہ رکاوٹ اگر بیماری وغیرہ کی وجہ سے ہو تو قربانی کو اس کے مقام پر روانہ کرنا چاہیے، اور اگر یہ رکاوٹ دشمن کی طرف سے ہو تو پھر جہاں رکاوٹ پیدا ہوئی ہے وہیں قربانی دے دو، جیسا کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کام سر انجام دیا تھا۔ اور چوتھا حکم اس میں یہ ہے کہ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا، اگر کسی بیماری یا سر میں تکلیف کی وجہ سے حاجی کے لیے اتنی دیر سر نہ منڈوانا باعث زحمت ہو کہ قربانی منا یا مکہ تک پہنچ جائے تو پہلے سر منڈوائے، لیکن وہ اس کا فدیہ روزوں سے یا صدقے سے یا قربانی سے دے۔ حدیث کے مطابق 3 دن روزہ رکھے یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلائے یا 1 دمبے کی قربانی کرے۔ 5واں حکم یہ ہے کہ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، حالت امن میں عمرہ اور حج تمتع بجا لانا چاہے تو اسے بھی اونٹ، گائے اور بکری میں سے جو قربانی میسر آئے اسے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے، اور اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے منا کے مقام پر ذبح کرے۔ چھٹا حکم یہ ہے کہ فَمَن لَّمْ يَجِدْ، اگر وہ قربانی نہ دے سکے تو حج کے ایام میں 3 دن اور واپس جانے کے بعد 7 دن روزہ رکھے۔ اور 7واں حکم اس میں یہ ہے کہ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضر المسجد الحرام، حج تمتع کی یہ سہولت اور رعایت صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو مکہ کے باشندے نہیں ہیں۔ بعض علماء کے نزدیک باشندہ ہونے کی حد بندی اس طرح ہے کہ جو شخص مکہ سے 88 کلومیٹر سے کم فاصلے پر رہتا ہو وہ مسجد الحرام کے نزدیک رہنے والوں میں شمار ہوگا۔ 8واں حکم اس میں یہ ہے کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ عرب جاہلیت میں یہ خیال عام تھا کہ ایک ہی سفر میں عمرہ اور حج دونوں کو بجا لانا بڑا جرم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس فرسودہ خیال کو رد کر دیا اور دور سے آنے والوں کے لیے یہ رعایت عطا فرمائی کہ وہ حج تمتع کی صورت میں عمرہ اور حج دونوں ایک ہی سفر میں بجا لائیں۔ جاہلیت کی یہ فرسودہ رسوم کو توڑنا کچھ لوگوں پر گراں گزرنے کا احتمال تھا، اس لیے خبردار کیا گیا کہ حکم خداوندی کی مخالفت کر کے اللہ کے عقاب کے مستحق نہ بنے۔ اس آیت میں بیان ہونے والے اہم نکات:
پہلا نقطہ یہ ہے کہ اسلامی احکام کی بجاوری میں غفلت اور سستی باعث عذاب ہے۔ دوسرا اس میں نقطہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلامی احکام میں جہاں چھوٹ نہیں دی وہاں آسان سے آسان راستوں کی رہنمائی فرما دی ہے۔ دعا ہے کہ خداوند عالم ہمیں اپنے احکامات میں سستی کرنے سے بچائے اور حج اور عمرہ کی توفیق عظیم عنایت فرمائے۔ سامعین سے گزارش ہے کہ احکامات خداوندی کو اپنے حلقہ احباب میں پھیلائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔